إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب اتاری اور اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ پڑھا، پھر اس کے بعد میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس کا مفہوم اس طرح سے ہے: اللہ وحدہ لا شریک نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اننا کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل، کہ کتنے ایسے مشائخ ہیں، کتنے ایسے مولوی ہیں، کتنے ایسے راہب ہیں، کتنے ایسے پادری ہیں جو کہ اپنے قوم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. میں نے ایک حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں. کہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک برباد ہونے والا ہے. سامعین و ناظرین و حاضرین، آج بھی
باذن اللہ تعالیٰ اس خطبہ جمعہ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سماج کے ساتھ چلو۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ میں نے جو آج خطبے کا موضوع لیا ہے شاید آپ کو عجیب لگتا ہو کہ موضوع ہے سماج کے ساتھ چلنا۔ یہ خطبے کا موضوع آج مجھے اس لیے رکھنا پڑا کہ کئی بار میرے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو سماج کے ساتھ چلنا چاہیے، کہتے ہیں کہ سماج کے ساتھ چلو۔ پہلے تو صرف پبلک کہتی تھی، لوگ کہتے تھے، اب علماء جو ہیں ان کو بھی یہ بہانہ مل گیا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سماج کے ساتھ چلو۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سماج کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے سماج شاستر پڑھا ہو یا کوئی اور سماجی کتابیں پڑھی ہوں، ان میں جو سماج کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ میں آسان زبان میں سمجھاؤں کہ ایک آدمی سے زیادہ لوگوں کا ایک سموہ جو ہوتا ہے اس کو سماج کہتے ہیں۔ یہ سماج مسلموں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ سماج غیر مسلموں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ سماج ہندوؤں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ سماج سکھوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ سماج شرابیوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ سماج جواریوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ سماج مولویوں کا بھی ہو سکتا ہے، دیندار لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ لوگ جب مل جاتے ہیں تو ان کو ایک سموہ بن جاتا ہے، اس سموہ کو سماج کہتے ہیں۔ اگر ہم عام زبان میں کہیں تو ایک محلے کو، ایک بستی کو، ایک قریہ کو، ایک گاؤں کو ہم سماج کہہ سکتے ہیں۔ قوم، سماج، انسان کو جو سماج شاستر میں بتایا کہ انسان جو ہے وہ ایک ساماجک پرانی ہے، منشیہ ایک ساماجک پرانی ہے، یعنی ایک انسان بنا سماج کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس کو ہر حال میں سماج چاہیے، ایک ماحول چاہیے، ساتھ میں رہنے والے چند لوگ چاہیے، اسی جو چند لوگ جب مل جاتے ہیں تو اسی کو سماج کہتے ہیں۔ سماج اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اچھا سماج اور برا سماج۔ اچھا سماج وہ ہوتا ہے جو کہ شریف لوگوں کا ہوتا ہے، دیندار لوگوں کا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے، سمجھدار لوگوں کا ہوتا ہے، عقل مند لوگوں کا ہوتا ہے، ہوشیار لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور برا سماج وہ جو ہوتا ہے اس میں جہالت عام ہوتی ہے، وہاں برائیاں عام ہوتی ہیں، زنا خوری ہوتی ہے، شراب خوری ہوتی ہے، جوا کھیلے جاتے ہیں، اس میں برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ کو تاریخ کے اوراق پلٹ کر بتاؤں تو آئیے مکے اور مدینے کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ایک تو سماج ہی تھا جس نے کہ مکے کی سرزمین پر ایک عورت کے دو ٹکڑے کیے تھے، وہ ایک سماج ہی تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سماج نے کوئلوں پر لٹایا تھا وہ بھی لوگوں کا ایک سموہ، ایک سماج ہی تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی باندھ کر تپتی ہوئی ریت میں جو لوگ سیکھتے تھے وہ بھی ایک سماج ہی تھا۔ وہ برا سماج تھا، اس برے سماج نے لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ وحدہ شریف نے اپنے رسول کو بھیجا، کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی ایسی امت نہیں چھوڑی جس کے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا۔ اس رسول کا کام تھا، وہ کہتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ۔
زیادہ خوبصورت طوائف ہوتی، آپ جب بستی میں گھستے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ اس گھر میں طوائف ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ ایک بہت بڑا جھنڈا لگاتی تھی، اس کے گھر پر بڑا جھنڈا لگا ہوتا تھا، جس کے ہاں اونچا جھنڈا لگا ہے، پتا چلتا تھا کہ اس میں ایک اچھی طوائف رہتی ہے، خوبصورت طوائف رہتی ہے، سب سے خوبصورت اسی میں رہتی ہے۔ وہ سماج ایسا تھا کہ اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں کے پاس لے کر جاتا تھا اور لے کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اور وہاں اگر حامل ہوگی تو ویسا ہی خوبصورت طاقتور ہماری اولاد پیدا ہوگی۔ وہ سماج تھا۔ اللہ کے بندو، آج سماج اتنا برا نہیں ہے جتنا برا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آئے، وہ سماج جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا، اللہ وحدہ شریف نے اپنے نبی کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عورتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ تمہارے لیے اللہ وحدہ شریف نے بنائی ہیں، ان عورتوں سے ہی مل کر ایک خاندان بنتا ہے۔ جب ان کے ساتھ شادی ہوتی ہے ایک خاندان بنتا ہے، پھر ایک قبیلہ بنتا ہے، پھر ایک
جب کہا کہ بھئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو، ایک دعا ہے نماز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تب پڑھی جاتی ہے تب تک نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس جاہل نے کہا، وہیں بیٹھ کر کہا بتاؤ کہیں کوئی حدیث ہو، کوئی ایسی حدیث ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھی؟ میں نے کہا حضرت آپ دین میں صفر ہیں، صفر۔ ہاں بھائی جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ صفر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے اور جنازے کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے، جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھائی اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ نے پہلی تکبیر کہی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، پھر دوسری تکبیر کہی، پھر اس کے بعد میں کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ میں قرآن کی کوئی اور سورت پڑھی، اور کہا کہ پھر دوسری تکبیر پڑھی، اس کے بعد درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یعنی دونوں جو درود ابراہیمی ہیں دونوں پڑھی۔ پھر اس کے بعد میں تیسری تکبیر ہوئی اور تیسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے لیے دعا کی۔ یہ بدبخت اللہ اس کو ہدایت دے، یہ دعا بار بار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کر رہے ہیں، نماز میں دعا کرنا سنت ہے، اور جو نماز کے بعد دعا کرتا ہے یہ اس کی اپنی گھڑی ہوئی ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں اللہ کے بندو اللہ سے آگے مت بڑھو، اللہ کے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازے کے لیے دعا کی وہ نماز میں ہی کی۔ اگر تم کرنا چاہو تو تم آدھا گھنٹہ، اگر تم کو کرو گے تو تبھی جب تم کو عربی آتی ہوگی تبھی تو کرو گے۔ اگر تم دعا کرنا چاہو جنازے کی نماز میں تم 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کر سکتے ہیں آپ جنازے کی نماز میں جنازے کے لیے، لیکن بعد میں اگر دعا کریں گے تو مشکل یہ ہے کہ تم نے ایک ایسا طریقہ کھلا، ایسا طریقہ نکالا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، تم نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ اللہ کے بندو کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس میں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کیا ہے، ایسا کام کیا فہو رد، تو اس کو رد کر دیا جائے گا، یعنی جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے اگر کسی شخص نے دین میں ایسا کام کیا تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ رد ہے، مردود ہے، اس کام کو نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے بندوں تم کون سے اسلام کو سیکھے ہو، تم کون سے نبی کے ماننے والے ہو؟ اگر تم نبی نہیں مانو گے، اپنے سماج کی مانو گے تو تم کہاں جاؤ گے؟ تم پر لازم ہے، اللہ والوں کا شریف ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو۔ تم کہتے ہو سماج کی مانو، تم سماج کی مان کے کہاں جاؤ گے؟ سماج تم کو گڈھے میں لے جائے گا، سماج تم کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ اگر تم نے دین چھوڑا، دنیا میں سماج کی مان لو، سماج کی پیروی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم نے دین میں بھی سماج کو دیکھا تو تم سمجھ لو کہ تم اللہ کے دشمن ہو۔ اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو سنو، اللہ تعالیٰ شریف ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے لائے ہوئے قانون کے مطابق
گھومتے پھرتے ہو، یہ مسلمان ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آگاہ کر دیا تھا، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کی بات ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مشرک ہیں۔ اور مشرک وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ کو چھوڑے، رسول کو چھوڑے اور سماج کے پیچھے چلے، سماج کی مانے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی جگہ پر سماج کو رکھ لے۔ اس نے اللہ کی نہیں مانی اور سماج کی مانی، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، ڈر اور خوف کے مارے۔ وہی زمانہ تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا سماج تھا جو کہ یہ کہتا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے نبی کون ہیں، وہ تمہیں کیا بتاتے ہیں، تو اس سماج کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے اللہ وحدہ لا شریک نے ہم جیسے برائی پھیلانے والے لوگوں کے سماج میں ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا جو ہم سے کہتا ہے کہ انصاف کی بات کرو، جو ہم سے کہتا ہے کہ برائی مت کرو، جو ہم سے کہتا ہے کہ بے حیائی کے کام چھوڑ دو، جو ہم کو اچھے طریقے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، ہماری برائیوں کو جس نے ختم کر دیا، جو ہم کو انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا ہم کو دعوت دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ بھائی چارہ اپنے اندر قائم کرو، جو کہتا ہے ایک دوسرے کے دشمن بنو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا، ہم اس رسول کی بات ماننے لگے، ہمارا سماج ہمارا دشمن بن گیا۔ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ اور آپ تاریخ پڑھیں، مکے کی تاریخ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تم ارض و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس سماج نے، پورے سماج نے کیا جواب دیا؟ اس سماج نے جواب دیا کہ ارے اس نے تو سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا، ایک ہی معبود بنا دیا۔ اور لوگوں نے افواہ کیا اڑائی؟ افواہ اڑائی کہ یہ محمد جس بات کی دعوت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا لوگوں یہ محمد اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تم کو پتا ہے اس نے بھائی بھائیوں میں جھگڑا کرا دیا، اس نے باپ بیٹوں میں جھگڑا کرا دیا، آج ہمارے گھر میں جھگڑے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتا ہے، یہ ہمیں جو ہے غلط راستہ سکھاتا ہے۔ اللہ کے بندوں بتاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا سماج تھا، جو صحیح سماج تھا، کیا وہ غلط راستے کی دعوت دیتا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اعلیٰ اخلاق کا کوئی دنیا میں انسان ہو سکتا ہے؟ جب اس سماج کی بات کو ٹھکرایا اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو آپ کے ساتھ رکھا، اس سماج نے کہا کہ یہ بددین ہو گیا ہے، یہ راستے سے بھٹک گیا ہے، یہ ہمارے باپ دادا پر عیب لگاتا ہے، ہمارے دین کو برا کہتا ہے، یہ ہم کو گالیاں بکتا ہے۔ یہ وہ سماج تھا، یہ برا سماج تھا۔ اگر تم بھی اپنے سماج میں جو برائیاں ہیں، اللہ کے بندو تمہاری ذمہ داری ہے، جو مولوی یہ کہتا ہے، یہ کہے بھائی کیا کرا جائے، یہ تو جاہل قوم ہے، ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو سمجھانے، ان کو بتانے سے کتنا سمجھایا جائے، کہاں تک سمجھایا جائے۔ اگر یہ سمجھانا چھوڑ دے گا، اگر یہ نہیں سمجھائے گا، صحیح راستہ نہیں بتائے گا، تو سن لو مولوی کے لیے جو وعید آئی ہے قرآن و حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من علم علما فکتمہ، جس نے علم سیکھا پھر اس کو چھپا لیا، کہا انجم یوم القیامت بلجام من النار، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں اگر گھوڑے کے منہ میں ایک لگام پڑی ہو، صرف لوہے کی لگام اس کے منہ میں ہوتی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو اگر قیامت والے دن ہمارے منہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے آگ کی لگام ڈال دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آگ کی لگام ڈال دی، جو مولوی یہ کہتا ہے کہ ارے ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ جاہل نہیں جانتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر وہ جانتے نہیں ہیں لوگ، اگر قوم نہیں جانتی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اس قوم کو سمجھائیں، اپنی اس قوم کو بتائیں کہ صحیح دین یہ ہے، نہ کہ اپنی قوم کے ساتھ چلنے لگے، نہ کہ اس برے سماج کے ساتھ چلنے لگے جو برے سماج میں جس میں بدعت
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی راستے پر ڈال دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، جاؤ جہنم میں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کام سمجھانے کا ہے، کسی سے زبردستی کرنے کا نہیں ہے۔ جو کوئی مانے گا انشاءاللہ اس کی اصلاح ہوگی، اگر نہیں مانے گا تو اپنے کیے کو بھرے گا۔ اب جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، دنیا میں بھی بھرے گا اور آخرت میں بھی۔ جو جنت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو لوگوں کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، جو میت کو کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لوگوں نے، اس جاہل قوم نے ان کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، اپنا رہنما بنا رکھا ہے۔ اسی جگہ پر جہاں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک ٹائم تھا وہاں قربانی نماز سے پہلے ہی ہو جاتی تھی، عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی ہو جاتی تھی۔ جب حدیثیں پیش کی گئی، سمجھایا گیا، تب لوگوں نے الحمدللہ اس چیز کو چھوڑا، اس چیز کو چھوڑا کہ ارے نبی نے کہا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے گی تو قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اور لوگوں نے جب عام ہوئی لوگوں میں بات اور حدیثیں عام ہوئی، الحمدللہ لوگوں نے چھوڑا۔ ایسے ہی نماز جنازہ کے تعلق سے، میت کے تعلق سے، شادیوں کے تعلق سے جب لوگوں کو انشاءاللہ پتہ چلے گا، دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارا سماج یہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا یہ دعوت ہے، اللہ کے دین کی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہمارا سماج اس کے خلاف کر رہا ہے، تو یہ قوم انشاءاللہ اپنے سماج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر آئے گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہی قوم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، آپ کے پیروں میں جوتے، آپ کے پیروں میں خون سے جم گئے، اس وقت ایسی حالت میں اللہ کے بندوں، ایسی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو شکایت نے، آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کی، کہا اللہم اشہد علیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور اپنی اس وقت جو لوگ مجھے میری بے عزتی کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس کی، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، اور اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ شریف نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ کہیں تو یہ فرشتہ ابھی ان مکے اور طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں داب کر ان کو کھینچ دے گا، آپ سے حکم دے۔ آپ نے سر اٹھایا، پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہوا تھا، کہا سلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہا کہ ہاں کیا بات ہے؟ فرشتے نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ آپ جو کہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کر دوں گا، اگر آپ چاہیں تو میں ان سب کو دو پہاڑوں کے بیچ میں بھی داب کر ختم کر دوں۔ اس نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ اچھا سماج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں تم ایسا مت کرنا، اور دعا کو ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کس سماج کا ہوں اور میں کس چیز کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ہمارا سماج، یہ ہماری قوم نہیں جانتی ہے ہم کو، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ اور کہا کہ اے فرشتوں، اے جبریل تم ایسا مت کرو، انشاءاللہ اس قوم سے، اس قوم کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو انشاءاللہ اللہ کے دین کے جھنڈے کو اٹھائیں گے، اللہ کی بات کو واضح کریں گے، اللہ کی بات کو اونچی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اونچی کریں گے اور اس سماج کی بات کو نیچی کریں گے۔ انشاءاللہ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی۔ آج الحمدللہ طائف میں وہ قوم ہے کہ وہاں آج ایک بھی مشرک نہیں ہے، ایک بھی شرک کرنے والا نہیں ہے، سب توحید پرست ہیں۔ اللہ نے کیسے دعوت کو پھیلایا، اگر آپ سب کو ختم کر دیتے تو آج یہ پیڑھی کیسے صحیح دین پر ہوتی۔ تو ہم بھی اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے صرف اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنے رب سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ معلوم شریف نے سنا، بتایا اور خبر دی، پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے ان کے ساتھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیونکہ نبی اس لیے نہیں آتا ہے کہ اپنی قوم کو تباہ برباد کرے، وہ تو قوم کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ نبی نے نہیں کہا بلکہ کہا کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی قوم غلط راستے پر چل رہی ہے، اگر کوئی سماج غلط راستے پر چل رہا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سماج کے ساتھ نہ چل کے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام
یا ویلتا ہائے میری بربادی. کہا یعد الظالم علی یدیہ، اور وہ کہے گا کہ کاش میں اللہ کی بات کو مان لیتا، کاش میں رسول کی بات کو مان لیتا. یہ وہی تو ہے کہ کاش میں سماج کے ساتھ نہ چلتا بلکہ اللہ کی بات مان لیتا اور اس کے رسول کی بات مان لیتا. ایک جگہ ایک آیت کا اور ارشاد فرمایا، کہا کہ اس دن جب جہنمیوں کے چہرے آگ پر الٹے اور پلٹے جائیں گے، کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، یعنی آگ پر جب چہرے الٹے اور پلٹے کیے جائیں گے. اللہ اکبر، کیا اللہ کا کلام ہے کہ آگ پر اللہ کا مطلب جسم کا سب سے اچھا حصہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے. اور جب آپ کوئی چیز آگ پر سیکتے ہیں کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ادھر سے سیکتے ہیں پھر پلٹ کر ادھر سے سیکتے ہیں کہ کچی نہیں رہ جائے. اللہ نے اس منظر کو کھینچا کہ ایک دن تمہارے اوپر یہ آنے والا ہے، کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جب قیامت والے دن تمہارے چہرے آگ پر الٹے اور پلٹے جائیں گے تو تم کیا کہو گے؟ یا ویلتا ہائے ہماری بربادی، اطعنا اللہ واطعنا رسول، کاش ہم اللہ کی مان لیتے، کاش ہم رسول کی مان لیتے. یعنی سماج کی نہیں مانتے، کس کی مان لیتے؟ اللہ کی مان لیتے اور اس کے رسول کی مان لیتے. تو ہمارے ساتھ میں یہ نہیں ہوتا. ایک آیت میں ہے کہ کاش ہم کو کہیں گے کاش ہم سنتے اور عقل رکھتے تو پھر ہم یہ ایسے برے کام نہیں کرتے اور نہ جہنم کے راستے پر چلتے. قرآن میں سب کچھ موجود ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ شریف ہمارے سماج کو بہترین سماج بنائے، دیندار سماج بنائے، ہمارے سماج کو قرآن حدیث پر چلنے والا سماج بنائے. ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، جو قرآن حدیث کے خلاف جو چیزیں ہیں سماج میں، اللہ تعالیٰ شریف ہمارے اس سماج کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سماج کو جو ہمارا سماج اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ میت میں کرتے ہوں، چاہے وہ شادیوں میں کرتے ہوں، چاہے بچوں کی پیدائشوں میں کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ شریف ان سب برائیوں سے ہمارے سماج کو پاک کر دے. ہمارے سماج کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سماج کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ان الله يأمركم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي.